الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہو، اے ایمان والوں، لا یسخر، نہ مذاق اڑائے، قوم، کوئی بھی قوم، کوئی بھی فرد، من قوم، کسی بھی قوم کا، کسی بھی فرد کا، عسیٰ، امید ہے، قریب ہے، ان یکونوا، کہ ہوں وہ لوگ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو، جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، خیراً، بہت ہی بہتر، منہم، ان سے جو مذاق اڑانے والے ہیں، ولا نساء، اور نہ عورتیں مذاق اڑائیں، من نساء، عورتوں کا، عسیٰ، امید ہے، قریب ہے، ان یکن، کہ ہوں وہ عورتیں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، خیراً، بہت ہی بہتر، منہن، ان عورتوں سے جو مذاق اڑانے والی ہیں، ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ تم عیب لگاؤ ایک دوسرے پر، یا اور نہ تم عیب لگاؤ اپنے آپ پر، ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ تم پکارو ایک دوسرے کو برے القابات سے، بئس الاسم، برا ہے نام، الفسوق، فاسق ہونا، بعد الایمان، ایمان کے بعد، ومن لم یتب، اور جو توبہ نہیں کرتے، فاولئک، پس یہی لوگ ہیں، ہم الظالمون، یہی ظالم ہیں۔ یہ سورہ حجرات کی 11 نمبر آیت ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں 3 اسباب اللہ نے ذکر کیے، اور آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے وہ تینوں اسباب بیان کر دیے گئے ہیں۔ ایک سخریہ ہے، ایک دوسرے کا آپس میں مذاق اڑانا، دوسرا لمز ہے کہ ایک دوسرے پر عیب لگانا، عیب جوئی کرنا، اور تیسرا تنابز بالالقاب، ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارنا، برا نام دے کر پکارنا۔ یہ 3 اسباب اللہ نے ذکر کر کے یہ بتایا کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فاسق نام پڑ جانا یہ بری چیز ہے۔ اس کی وضاحت آپ کے سامنے ہوئی، وہ کس طرح کہ ان چیزوں سے اللہ نے روکا ہے۔ اب جو بھی ان تینوں حرکتوں میں سے کوئی ایک حرکت کرے گا تو گویا وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو ایک مومن کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ نافرمانی کر کے اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک فاسق ٹھہروائے، کہلوائے۔ اب اللہ یہ کہہ رہا ہے، جو آج ہم اس آیت کو ختم کر رہے ہیں، اس کا آخری ٹکڑا پڑھ کر، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرے گا تو اصل ظالم یہی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ توبہ کن گناہوں پر ہوتی ہے، کیونکہ سب سے پہلے میں یہ آپ کو سمجھا دوں کہ گناہوں کی اقسام ہیں، گناہوں کے درجے ہیں، جیسا کہ قرآن و حدیث دونوں طرح سے ثابت ہے گناہوں کی تقسیم، کہ گناہ ایک ہی لیول کے نہیں ہیں، ایک ہی درجے کے نہیں ہیں۔ گناہ کے 2 طبقات بنتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، جیسا کہ سورہ نساء میں ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ تو یہ آیت اس چیز کی دلیل ہے کہ گناہوں کی تقسیم ہے، کچھ گناہ کبیرہ ہیں اور کچھ گناہ صغیرہ ہیں۔
اسی طرح سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مومنوں کی صفات اللہ نے بیان کر کے پھر ان کی ایک مزید صفت یہ بیان کی کہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، کہ نیکوکار لوگ وہ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے اور فحاشی کے کاموں سے بچتے ہیں، الا اللمم، سوائے صغیرہ کے کہ وہ صغیرہ کام ان سے نادانستہ طور پر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، آپ نے فرمایا کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا جو وقفہ ہے، اسی طرح ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے کے درمیان کا جو وقفہ ہے، اسی طرح ایک رمضان سے دوسرے رمضان کا جو وقفہ ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ ایک عمرے سے دوسرا عمرہ کرنے تک کا جو وقفہ ہے، اس وقفے کے دوران، اس وقفے کے اندر اگر کسی سے گناہ ہو جائیں تو وہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی ایک نماز پڑھی، اب دوسری نماز کا جو ٹائم آنا ہے، دوسری نماز پڑھنے سے پہلے اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن اسی حدیث میں آگے ہے کہ جب تک بندہ کبیرہ سے بچتا رہے تو تب تک اللہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کرتا رہے گا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گناہوں کی تقسیم میں کچھ گناہ کبیرہ ہیں، کچھ گناہ صغیرہ ہیں۔ اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو توبہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے۔ اس میں بہت ہی زیادہ اختلاف ہے اہل علم کا کہ کبیرہ کون سے گناہ ہیں۔ اگر تفصیل سے بیان کروں تو میں تھک بھی جاؤں گا، آپ بور بھی ہو جائیں گے، اس لیے خلاصتاً میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کبیرہ کون کون سے گناہ ہیں۔ جو کبیرہ ہیں وہ کبیرہ ہیں، جو ان کے علاوہ ہیں وہ سارے صغیرہ ہیں، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کو شریعت نے خود کبیرہ کہا ہو، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ای الذنب اعظم، اے اللہ کے رسول بڑا گناہ کون سا ہے، کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کبیرہ گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرا اس کے کاموں میں، اس کی صفات میں، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ پھر عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے مزید پوچھا کہ اس کے بعد کون سا گناہ کبیرہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تقتل ولدک خشیۃ ان یأکل معک، اپنی اولاد کو تو اس ڈر سے قتل کر دے کہ تیرا رزق تنگ ہو جائے گا، یعنی اولاد پیدا ہوئی اور تو اس کو مار دے، کیوں مار دے؟ کہ میرے رزق میں یہ تنگی کا سبب نہ بن جائے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ پھر عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے مزید پوچھا کہ کبیرہ گناہ اس کے بعد اور کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان تزانی حلیلۃ جارک، کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کر۔ اب اس میں تین گناہ ایسے ہیں جن کو شریعت نے خود کہا ہے کہ یہ کبیرہ ہے۔ تو ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کو شریعت خود کہے کہ یہ کبیرہ ہے، جیسا کہ اس حدیث میں نے آپ کو بتایا، شرک، کسی کو بھی قتل کرنا اور کسی سے بھی زنا کرنا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 گناہ گنوائے ہیں کہ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 بڑے بڑے ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ اب ان کو خود شریعت کہہ رہی ہے نا کہ یہ 7 کبیرہ گناہ ہیں، تو ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کو شریعت کہے کہ یہ کبیرہ ہے، ایک بات۔ دوسری بات، ہر وہ گناہ کبیرہ ہے کہ جس پر یہ کہا گیا ہو کہ اگر کوئی شخص یہ گناہ کرے گا تو اس کو جنت میں یعنی اس کے لیے جنت نہیں ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس پر یہ کہا گیا ہو کہ یہ گناہ کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کی دلیل جو ابھی میں نے آپ کو آیت سنائی، سورہ نساء کی آیت ہے، یہ بڑی جامع آیت ہے، اس میں تقسیم بھی ہے اور وضاحت بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ جس سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دیں گے، اور آگے کیا ہوگا؟ وندخلکم مدخلا کریما،
اور ہم تمہیں عزت والی جگہ یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ وہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کبیرہ سے بچو، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لہٰذا ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ اس آیت میں یہ ہے کہ کبیرہ سے بچنے والا جنت میں جائے گا۔ تو جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ گناہ ایسا ہے کہ جو یہ کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کا مطلب وہ کبیرہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسا کہ حدیث میں صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، جنت میں وہ شخص نہیں داخل ہو سکتا جس کے دل میں ذرے برابر بھی تکبر آ جائے۔ اس کا مطلب تکبر کبیرہ گناہ ہے۔ لہٰذا یہ دو باتیں ہو گئی کہ ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کو شریعت کہے، اور ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ہر وہ گناہ بھی کبیرہ ہے کہ جس گناہ پر دنیا میں حد لگتی ہو۔ زنا ہے، اس کی حد ہے، اگر غیر شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑے لگیں گے، اگر شادی شدہ شخص زنا کرے تو اس کو پتھر مار مار کے رجم کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ ایک چور ہے، شریعت نے ایک مال کی حد مقرر کی ہے، اگر اس حد سے لے کر اس سے اوپر تک مال کی چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ قتل ہے، کوئی شخص کسی کو قتل کرے گا تو اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ جس پر حد لگے گی تو وہ گناہ بھی کبیرہ ہے۔ کیوں؟ اسی آیت کو آپ سامنے لیں جو میں نے ابھی پڑھی کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے گناہ ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے اور تمہیں جنت میں داخل کریں گے۔ اس آیت کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اب ایک وہ بندہ ہے جس نے زنا کیا، اب وہ متقی ہے، زنا کے علاوہ تمام گناہوں سے بچتا ہے، وہ اس آیت کے تحت وہ شخص جنت میں جانا چاہیے۔ کون سی آیت؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو تو تمہیں میں جنت میں داخل کر دوں گا اور چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دوں گا۔ اگر ایک وہ شخص ہے جس نے زنا کیا ہے، زنا کی حد ہے، اب وہ سارے کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے اور وہ مر گیا، اب زنا کی حد شریعت نے مقرر کی ہے نا کہ اس کو سزا دنیا میں ہی دینی ہے، اب اس نے اپنی سزا نہیں پائی، اپنے آپ کو اس نے پیش نہیں کیا، تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا نا، کیونکہ اس نے ایسا گناہ کیا ہے کہ جس کی سزا اس کو دنیا میں لازمی اٹھانی ہے، سزا بھگتنی ہے۔ اب وہ اس نے زنا تو کر لیا اللہ سے چھپ کر، اللہ سے تو نہیں، مخلوق سے چھپ کر، اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے، وہ مر گیا، وہ بظاہر سب گناہوں سے بچنے والا تھا کبیرہ، اب اس کو سزا ملنی تھی دنیا میں، وہ نہیں ملی، تو اس کا مطلب اس کو آخرت میں سزا ملنی ہے۔ اب یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ اس کو معاف کر دیا، اس کو سزا دے، لیکن مستحق تو ٹھہرا نا وہ، تو مستحق ٹھہرا تو اس کا مطلب وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ ایک اشکال پیدا ہو گیا، تو جنت میں نہیں جائے گا تو اس کا مطلب وہ کبیرہ گناہ سے نہیں بچا، یہ کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کبیرہ سے بچو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ لیکن جس نے ایسا گناہ کیا جس پر حد لگنی تھی، اس نے حد نہیں لگوائی، تو اس کا مطلب اس کی سزا ابھی بھی اس کے ذمے باقی ہے، سزا بھگتنا، تو مرنے کے بعد وہ آخرت میں اس کو سزا ملنی ہے، تو اس کا مطلب جنت میں نہیں گیا نا، پہلے تو وہ سزا بھگت رہا ہے، تو جنت میں نہیں گیا تو اس کا مطلب وہ کبیرہ گناہ تھا جو اس نے کیا۔ تو ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس پر دنیا میں حد لگتی ہے۔ یہ 3 قسمیں ہو گئی۔ چوتھی قسم، ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس پر وعید ہو، مثال کے طور پر یتیم کا مال کھانا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، وہ لوگ جو مال یتیم کا مال کھاتے ہیں، دیکھیں یتیم کا مال کھانے کی 2 صورتیں ہیں، ایک جائز صورت ہے، ایک حرام صورت ہے۔ جائز صورت اس طرح ہے کہ ایک شخص ہے، بچہ ہے، اس کا باپ مر گیا، اس کا باپ جمع پونجی چھوڑ گیا تھا، اب بچے میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس مال کو اچھی جگہ صرف کرے، اب اس کا جو کفیل ہے، اس کا جو سرپرست ہے، وہ غریب ہے، اگر وہ غریب ہے اور اس یتیم کا سرپرست ہے اور یتیم کے باپ کا جو مال ہے جس کا وہ یتیم وارث ہے، اگر وہ سرپرست اچھی جگہ پہ اس مال کو صرف کرتا ہے، کسی بزنس میں انویسٹ کرتا ہے، تو وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ اچھے طریقے سے اللہ کہتا ہے کھا سکتا ہے، اگر وہ غریب ہے۔ اگر وہ امیر ہے تو پھر اس کو اجازت نہیں ہے۔ تو یتیم کا مال کھانے کی جائز صورت تو ہے، لیکن اگر کوئی شخص ظلم کرتے ہوئے، غریب نہیں ہے وہ امیر ہے، اللہ نے اس کو بہت دیا ہوا ہے اور اس کا حق بھی نہیں بنتا مال کھانے کا،
تو کوئی شخص اگر مال یتیم کا مال زبردستی کھاتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے۔ تو یہ گناہ بھی کبیرہ ہے، ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس پر وعید سنائی گئی۔ یہ 4 قسمیں ہو گئی۔ 5ویں قسم، ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس گناہ پر اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہو۔ کس طرح؟ اسی آیت کو آپ سامنے رکھیں، اللہ نے کہا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ اور لعنت کسے کہتے ہیں؟ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری، اور جنت اللہ کی رحمت ہے۔ اس کا مطلب جو شخص کوئی ایسا گناہ کرے جس پر لعنت کی گئی ہو تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو رہا ہے، یعنی اللہ کی جنت سے دور ہو رہا ہے، تو گویا اس نے کبیرہ گناہ کیا ہے۔ تو ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس پر اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہو، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی اس شخص پر لعنت ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ہم نے زبان سے جو بولنا تھا وہ بول تو دیا، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کبیرہ گناہ کر رہے ہیں۔ تو جس بھی گناہ پر لعنت وارد ہو، لعنت کا بیان ہو، تو وہ گناہ بھی کبیرہ ہے۔ یہ 5 قسمیں بن گئی۔ اور 6ٹھی قسم، جو صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، اگر بندہ ان کو کثرت سے کرے گا تو وہ بھی کبیرہ بن جائیں گے۔ وہی اسی آیت میں ہے جو آپ کو میں ابھی سمجھانے والا ہوں۔ یہ 6ٹھی قسم میں، ہر وہ صغیرہ گناہ جس کو بندہ کثرت سے کرے، بار بار کرے، تو وہ صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے جس پر توبہ لازم آتی ہے۔ تو یہاں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرے گا اصل میں وہی ظالم ہے۔ توبہ کبیرہ گناہوں کے لیے ہوتی ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے قسمیں بیان کی کہ وہ گناہ جن کو شریعت نے خود کہا ہے کبیرہ ہے، وہ گناہ جن پر حد لگتی ہے، وہ گناہ جن پر وعید سنائی گئی ہو، وہ گناہ کہ جن پر لعنت کی گئی ہو، اور ہر وہ صغیرہ گناہ جو کثرت سے کیے جائیں۔ اب پیچھے جو ہم نے اس آیت میں 3 چیزیں پڑھی ہیں جن سے اللہ نے روک رہا ہے، اس کا مطلب وہ گناہ ہے۔ جن سے اللہ روکتا ہے اس کا مطلب وہ گناہ ہے نا، تبھی تو روک رہا ہے اللہ۔ 3 گناہ ہیں، ایک سخریہ، ایک لمز عیب جوئی کرنا، تیسرا تنابز بالالقاب، ایک دوسرے کو برے القابات سے پکارنا۔ ان کو شریعت نے کہیں پہ کبیرہ کہا ہے؟ نہیں کہا۔ ان پر وعید سنائی گئی ہے؟ نہیں سنائی گئی۔ کیا ان کے کرنے والے پر لعنت کی گئی ہے؟ اس آیت میں نہیں کی گئی۔ کیا ان پر وعید سنائی گئی ہے؟ نہیں سنائی گئی۔ تو پھر یہاں پہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جو توبہ نہیں کرے گا ان گناہوں سے وہ ظالم ہے، حالانکہ توبہ کبیرہ گناہوں پر ہوتی ہے، یہ صغیرہ گناہ ہے، لیکن ان پر اللہ توبہ کرنے کا کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ ایسے صغیرہ گناہ ہیں جو بندہ کثرت سے کرتا ہے۔ ایک بندہ کسی کا مذاق اڑاتا ہے، وہ 1-2 بار نہیں اڑاتا، اس کی عادت بن جاتی ہے کسی کا مذاق اڑانا۔ اگر کوئی بندہ کسی کی عیب جوئی کرتا ہے تو وہ 1 بار نہیں کرتا، 2 بار نہیں کرتا، اس کے اندر یہ اس کا مرض بن جاتا ہے کسی پر عیب لگانا، برے لقب سے کسی کو پکارنا۔ کسی کو 1 مرتبہ برا نام دے دیا، وہ اس کو بار بار پکارے گا۔ تو اصل میں یہ صغیرہ گناہ ہیں پیچھے جو ذکر ہوئے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے توبہ کرو۔ کیوں توبہ کرو؟ اصل میں یہ کسی کے اندر آ جاتے ہیں تو پھر بندہ کثرت سے کرتا ہے۔ مذاق جس کے اندر یہ چیز آ جائے نا، مذاق اڑانا گندی صفت ہے، تو وہ کثرت سے لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے، وہ تھمتا نہیں ہے، اس کی عادت تھمتی نہیں ہے، رکتی نہیں ہے، باز نہیں آتا وہ۔ کوئی عیب جوئی میں لگ جائے تو وہ لگ جاتا ہے کثرت سے۔ کوئی کسی کا برا نام رکھ دے تو ساری زندگی اس کو برے نام سے پکارتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا جو گناہ صغیرہ ہیں اپنی ذات میں، اگر وہ کثرت سے کیے جائیں تو وہ کبیرہ بن جاتے ہیں، اور کبیرہ بن جائیں تو ان پر توبہ لازم آتی ہے۔ اسی لیے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو شخص توبہ نہیں کرے گا ان تینوں گناہوں سے تو وہی اصل میں ظالم ہے۔ اب توبہ کس طرح کرے؟ سب سے پہلے یہ کہ اس کام کو چھوڑ دے، جو بھی گناہ وہ کر رہا ہے اس کو کلی طور پہ چھوڑ دے۔ جانے انجانے میں ہر ایک سے گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن عزم نہ کرے، ارادہ نہ کرے کہ مثال کے طور پر میرا فلاں دوست آئے گا، آج دیکھو میں اس کی کیسی مٹی پلیت کرتا ہوں مذاق اڑا کے، فلاں کوئی میرے سامنے بیٹھ جائے، دیکھو میں اس کو کیسے ذلیل کرتا ہوں عیب لگا لگا کے۔ اچھا فلاں آئے گا، اس کو دوسروں کو سکھاتے ہیں کہ اس کا کیا برا لقب ہے، لہٰذا تم بھی اس کو پکارو، میں بھی پکاروں گا۔ تو یہ عزم نہیں ہونا چاہیے کرنے کا، بلکہ بندہ اس کو چھوڑ دے۔ غلطی سے ہو گیا نا تو
اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہو جاتی ہیں ان کو معاف کر دے گا، لیکن عزم کر لے کہ آئندہ میں یہ نہیں کروں گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے ان کاموں کو چھوڑ دے۔ اس لیے مت چھوڑے کہ چلو یار میرا دوست ہے اس کو برا لگتا ہے، چلو یار فلاں شخص سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، نہیں، اس لیے چھوڑ دے کہ یار اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ سب سے پہلی ترجیح انسان کی یہی ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ انسان کو اپنی غلطی پر ندامت ہونی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسند احمد میں، آپ نے فرمایا کہ الندم توبۃ، اصل میں ندامت ہی توبہ ہے۔ شرمندگی اور ایک احساس، یعنی ایک انسان غلطی کر جائے، اگر اس کو احساس ہی نہ ہو نا کہ میں نے غلطی کی ہے، تو اس کو کبھی بھی اللہ توفیق نہیں دے گا غلطی کی، کیونکہ وہ غلطی سمجھ رہا ہی نہیں ہے، اس کو احساس ہوتا ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں کا مذاق اڑاتا رہتا ہے، عیب جوئی کرتا رہتا ہے، برے القابات سے پکارتا رہتا ہے، کبھی اس کو احساس ہوتا ہی نہیں ہے کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں۔ اگر اس کو احساس ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے گا کہ واقعی میں غلط کر رہا ہوں۔ اگر اس کو احساس نہیں ہوگا تو وہ کبھی بھی، یعنی غلطی انسان جو بھی کرے اگر اس کو احساس نہیں ہوتا نا تو وہ کبھی بھی اس سے باز نہیں آتا، غلطی کو نہیں چھوڑتا۔ تو اسی لیے اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ الندم توبۃ، اصل میں توبہ ندامت ہے، کہ بندہ اگر نادم ہو نا اپنی غلطی پر، شرمندہ ہو، اس کو احساس ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں، تو کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، اس کو ہم مختصر لفظوں کے ساتھ پڑھ کے ختم کرتے ہیں بات کو، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اس جملے میں تاکید ہے، جو عربی لغت جانتے ہیں ان کو پتہ ہے، لیکن میں نہیں بیان کر رہا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی بات۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اصل میں یہی ظالم ہے۔ کس طرح؟ کیونکہ ان کا ظلم ڈبل ہے۔ اگر مثال کے طور پر جو بھی شخص کوئی گناہ کرتا ہے وہ ظالم ہے، وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، نماز نہ پڑھنے والا بھی ظالم ہے۔ کس طرح ظالم ہے؟ کہ وہ نماز نہ پڑھ کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا مستحق بنوا رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اپنے آپ کو عذاب پر پیش کر رہا ہے، تو گویا یہ اپنے آپ کو آخرت کے لحاظ سے ظالم بنا دیا اس نے۔ لیکن یہ جو تین گناہ ہیں نا، اس پر اللہ نے بڑی تاکید کی ہے کہ گویا کہ یہی ظالم ہے، ان کے علاوہ کوئی ظالم ہے ہی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی ان حرکت میں ڈبل گناہ ہے، ڈبل ظلم ہے۔ ایک ظلم تو یہ ہے کہ اللہ نے ان چیزوں سے منع کیا پھر بھی وہ کر رہا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے وہ اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنوا رہا ہے، ایک ظلم۔ دوسرا ظلم یہ ہے کہ وہ لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے۔ آپ کسی کا مذاق اڑائیں گے اس کو اچھا لگے گا؟ نہیں۔ کسی پر آپ عیب جوئی کریں گے اس کو اچھا لگتا ہے؟ نہیں لگتا۔ کسی کو برے لقب سے آپ پکاریں گے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو گویا یہ ڈبل ظلم کر رہا ہے، لوگوں کو بھی تکلیف دے رہا ہے، دل آزاری کر رہا ہے، اور اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے ان کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو جہنم کے سامنے بھی پیش کر رہا ہے۔ تو اسی لیے اللہ یہ کہہ رہا ہے گویا کہ یہی لوگ ظالم ہیں اور کوئی ظالم ہی نہیں ہے۔ تو ان تینوں گناہوں پر انسان کو چاہیے کہ وہ خالصتاً اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے ان کو چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور اپنی اصلاح کی توفیق مانگے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔